حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل کی اور جا رہے تھے۔ جنگل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک سانپ آ گیا آپ کے سامنے اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور درد مندانہ اپیل کرنے لگا، گزارش کرنے لگا کہ حضور ہماری مدد کیجیے، ہمارے پیچھے ہمارا ظالم دشمن پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد کیسے کروں، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ تو وہ سانپ کہتا ہے مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ وہ سانپ کہتا ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں تجھے میں اپنے پیٹ کے اندر کیسے چھپاؤں؟ تو وہ کہتا ہے اگر آج آپ میرے ساتھ یہ نیکی کریں گے اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپائیں گے، مجھے قتل کرنے سے بچائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے کام آئے گی۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ نے اپنا منہ کھولا اور وہ سانپ آپ کے منہ میں چلا گیا اندر۔ اتنے میں ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار اور آپ کی طرف آیا، پوچھا کیا آپ نے ادھر سانپ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سانپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے سانپ کو دیکھا بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر میں اسے نہیں چھپایا، میں نے اس سانپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ نوجوان واپس چلا جاتا ہے، سانپ اپنا منہ باہر نکالتا ہے اور سیدنا شیخ حمیری سے عرض کرتا ہے کیا وہ ظالم دشمن چلا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں وہ تیرا دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر آیا تھا تجھے مارنے کے لیے، اب وہ چلا گیا ہے، اب تو بھی واپس آ جا، تو بھی میرے پیٹ سے باہر نکل جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تب وہ سانپ کہتا ہے اب میں تیرے پیٹ سے نہیں نکلوں گا، اب میرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تیرے دل میں چھید کروں گا یا تو میں اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا اور تجھے مار ڈالوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے تیری مدد کی، تو نے مجھ سے مدد کے لیے کہا، میں نے تیری مدد کی، تیری جان بچائی، اب تو میری جان لینا چاہتا ہے۔ سانپ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بیوقوف ہو، پاگل ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ آدم کے ساتھ ہم نے کیسی دشمنی کی تھی؟ پھر تم نے ہماری جان کیوں بچائی؟ تم نے ہمیں کیوں بچایا؟ ہمارے پاس نہ تو کوئی سواری تھی، نہ تو ہمارے پاس کوئی مال و دولت تھی جس کی لالچ میں تم نے ہمیں بچایا ہو۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں ہم نے کسی لالچ کی خاطر تیری جان نہیں بچائی، ہم نے جو تیری جان بچائی ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آتی ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ان نیکیوں کی جب ضرورت پڑے گی تو یہی سب نیکیاں کام آئیں گی۔ ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے تیری جان بچائی، تو کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے؟ سانپ نے کہا نہیں اب تو میں تیری جان لوں گا، تیرے دل میں چھید کروں گا یا اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر، اگر تو میری جان ہی لینا چاہتا ہے تو چل ایک کام کر، میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں اور وہیں پر میں رہوں گا، وہاں پر تو مجھے مار ڈالنا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب سنیے گا ذرا غور سے، اپنی موت کا انتظار دیکھنے لگتے ہیں، موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکل جائے گی، کیونکہ یہ ظالم سانپ جو میرے اندر بیٹھا ہے اس کے دو ارادے ہیں، یا تو میرے دل میں چھید کرے گا یا تو اپنا زہر میرے اندر ڈال کے مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری جان نکل جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ذرا غور سے سننا مسلمانوں، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص تو اپنی موت کا انتظار کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے یہاں پہاڑی پر؟ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ سانپ کا سارا واقعہ اس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی آپ کھائیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ نوجوان ایک بوٹی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ایک ہلچل سی مچتی ہے، آپ پورے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ شخص، وہ نوجوان دوسری بوٹی دیتا ہے۔ جب وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو اور ہلچل مچتی ہے، آپ اور کانپتے ہیں۔ جب تیسری بوٹی وہ دیتا ہے اور آپ تیسری بوٹی جب کھاتے ہیں
تو सांप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सांप पखाने की राह से निकल जाता है, मर जाता है सांप। तो हज़रत सैयदना शेख हमीरी अर्ज़ करते हैं कि ए नौजवान, तुझे मैंने कभी देखा नहीं, तुझे कभी भी अपने करीब मैंने नहीं देखा, तू कौन है, कहाँ से आया है और मेरी मदद के लिए इतनी ऊंची पहाड़ी पर तू कहाँ से आ गया। तो वो बयान करता है कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तेरी वही नेकी हूँ जो तूने अभी सांप के साथ की थी, और तूने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए ये नेकी की थी। आसमान में फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार, तेरे बंदे ने तेरी रज़ा के लिए एक सांप की मदद की और वही सांप उसका अब जालिम दुश्मन बन चुका है और वही सांप उसे मारना चाहता है। ए परवरदिगार, ए मालिक, उसकी जान बचा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया, जिस नेकी को तूने अभी किया है, जिस नेकी को तूने कमाया है, वही मैं तेरा नेक अमल हूँ जो आज तेरी जान बचाने के लिए अल्लाह की तरफ से तेरे पास आया हूँ। तो ये नेक अमल हमारे काम आते हैं। इस बात से मुझे 100% यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कि अगर हम 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें 100 गुना उसका अता करेगा। बहुत से आप लोगों में मालदार लोग होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम कि हम अपना पैसा कैसे खर्च करें, कहाँ लगाएं जिससे हम नेकी कमाएं। तो पैसा खर्च करने का नेक जगहों में सबसे पहला मैं आपको ज़रिया बताता हूँ कि अगर आप अपना पैसा नेक जगह लगाना चाहते हैं, नेकी कमाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वही नेकी कल मैदान महशर में आपके साथ हों, कल क़यामत में आपके साथ हो और उस अर्श के साए के नीचे आप हो, तो ये मेरी बातें ज़रा गौर से सुन लेना जो मैं बताता हूँ। अगर आप इतनी इस्तिताअत रखते हैं तो मदद ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मदद आप किसी की करना चाहते हैं तो मदरसे में चले जाइए। मदरसे में जो तलबा पढ़ते हैं उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास खर्चा भी नहीं होता है, जिनके पास खर्च करने के लिए रुपया पैसा नहीं होता है, जो अपनी वो ज़रूरत पूरी कर सकें, अपने शौक़ पूरे कर सकें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मदरसे में जाइए, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाइए, अपने आप जो भी आप इस्तिताअत रखते हैं डेगे बनवा दीजिए, बिरयानी बनवा दीजिए, एक बार खिला दीजिए, तो आपका नाम हमेशा वो बच्चा लेगा कि हाँ फ़लाँ शख्स ने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया था खाने का। अल्लाह ताला जिसने हमें खिलाया है तो उसको कभी मोहताज ना करना। आजकल का जो दौर है मीडिया का, तो ये लोग जब किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले उसे ज़लील कर देते हैं। अभी मैंने सुना था कि एक ऐसा बंदा भी है जो रात के समय निकलता है और वो रिक्शे पर वो सब सामान रखता है, या तो ओढ़ने का, लेटने बिछाने का, खाने पीने का सारा सामान रिक्शे पर रखता है। जो भी रास्ते में उसे दिखता जाता है उसकी वो मदद करता जाता है, उसे वो चीज़ें मुहैया करवा देता है, वो चीज़ें उसे दे देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग दें बाद में कोई चीज़ और उसका वीडियो फ़ोटो पहले ही नेट पर डाल दें। तो सबसे पहली बात तो ये जलील करना हो गया, ये मदद करना नहीं हुआ, इसका तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। तुम उसको जलील कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, अपने आप को फेमस कर रहे हो। तो अपने आप को फेमस करने के लिए ये सब मत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए आराम से, किसी दूसरे को पता ना चले, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रहे।